مدد کی جاتی. لیکن میرے بھائیوں، کیا وجہ ہے کہ مسلمان کیوں اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے؟ اصل میں مسلمانوں کے عقیدے میں خرابی آ چکی ہے. تو مسلمانوں کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے اور اکیلے اللہ تعالیٰ کو ہی غوث اور مشکل کشا تصور کرنا چاہیے. تیسری بات، چونکہ وقت کم ہے، تیسری بات جو عقیدہ توحید کے مخالف ہے، عقیدہ توحید کے منافی ہے، وہ ہے غیر اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ جب بھی دعا کرے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دعا کرنے والا جب کسی بزرگ یا کسی ولی کا وسیلہ بنائے گا تو اس کی دعا کو قبول کروں گا. نہیں، جب بھی وہ دعا کرے گا مجھ سے، مجھے پکارے گا، مجھ سے مانگے گا تو اس کو ضرور عطا کروں گا، اس کی دعا ضرور قبول کروں گا. لہذا دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. غیر اللہ سے مانگنا جو ہے یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور سے مت مانگنا، دعا نہ کرنا. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ ایسے کریں گے، حالانکہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا بعید تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عقیدہ توحید لے کر کے آئے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا بہت بعید تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہ تنبیہ کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو کہ ان فعلت فإنک اذا من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگی، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے والعیاذ باللہ. آپ ذرا غور کریں، اگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو پکاریں، کسی اور سے دعا کریں، حالانکہ ایسا ہونا ان سے محال تھا، تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو سکتے، تو پھر آپ کے امتیوں میں سے اس امت کا کوئی بھی فرد اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا تو کیا وہ ظالموں میں سے نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر وہ ظالموں میں سے ہوگا. اور جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو ایک چھلکا ہوتا ہے وہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر آپ ان کو پکاریں گے تو وہ آپ کی دعا سنیں گے ہی نہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ بالفرض سن بھی لیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی پکار، آپ کی دعا سنوا بھی دے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، کہ وہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے. یہ شرک کیا ہے یہ جس کا وہ انکار کریں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا لفظ بولا. وہ شرک کیا ہے؟ وہ غیر اللہ کو، اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے ان کو پکارنا، ان سے مانگنا، ان سے دعا کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا. یہ لوگ جو ہے یہ قیامت کے دن اس شرک کا انکار کر دیں گے. تو معنی یہ ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. اور خاص طور پر فوت شدگان، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، ائمہ کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کو پکارنا قطعی طور پر درست نہیں ہے. یہ شرک اکبر ہے کہ ان کو پکارا جائے. اور قبر والوں کو تو آپ سنا ہی نہیں سکتے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو بھی قبور کے اندر ہے، قبروں کے اندر ہے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا جو ہے یہ بھی عقیدہ توحید کے منافی امور میں سے ہے. چوتھی بات وہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے ایسی عقیدت اور ایسی محبت رکھی جائے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. ایسی عقیدت کہ جو انسان کو آمادہ کرے اپنے محبوب کی تعظیم پر، ایسی محبت کہ جو انسان کو آمادہ کرے اپنے محبوب کی تعظیم کرنے پر، اس کے لیے کمال فرمانبرداری کے اظہار کرنے پر.
ایسی محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اگر غیر اللہ کے لیے ایسی عقیدت ہوگی, ایسی محبت ہوگی, تو یقیناً وہ عقیدت توحید کے خلاف ہوگی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہی ہونی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو ایمان والے ہیں, سچے ایمان والے, وہ اکیلے اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں. ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا ایسی عقیدت اور ایسی محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہونی چاہیے. غیر اللہ سے ایسی محبت رکھنا جو ہے وہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اور عقیدہ یہ توحید اور یہ جو تعریف ہے یا محبت اور عقیدت ہے, اندھی عقیدت اور اندھی محبت, خاص طور پر فوت شدگان سے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہوگی, محبت ہوگی, تو آپ اس کی تعریف میں مبالغہ کریں گے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تعریف میں بھی مبالغہ کرنے سے منع فرمایا. آپ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا, اس طرح تم میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, لہذا تم بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہی کہا کرو. لہذا اس طرح کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا اور اندھی عقیدت کا اظہار کرنا کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان اس کے لیے تعظیم کا اظہار کرے, کمال فرمانبرداری کا اظہار کرے, یقینی طور پر یہ درست نہیں ہے اور ایسی چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے. پانچویں چیز جو کہ عقیدہ توحید کے مخالف امور میں سے ہے وہ ہے غیر اللہ سے خوف کھانا. جس طرح غیر اللہ سے محبت کرنا, عقیدت رکھنا کہ جو اللہ سے ہونی چاہیے, جس طرح وہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے, اسی طرح غیر اللہ سے خوف کھانا بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے. خوف صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے, اس لیے کہ نقصان پہنچانے پر قدرت کس کو ہے؟ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی, ہرگز نہیں آ سکتی ہے, سوائے اس مصیبت کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے. لہذا جب اللہ کے سوا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو پھر اس سے خوف کھانے کا معنی کیا ہے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ لا اخاف ما تشرکون به. مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان کا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. میں کس طرح ان لوگوں سے ڈروں جن کو تم اللہ کا, جبکہ تم اس بات کا خوف نہیں رکھتے ہو, اس بات پر اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا رہے ہو جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو معنی یہ ہوا کہ خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دینا چاہیے. غیر اللہ کا خوف اس طرح کا کہ انسان اس لیے ڈرے کہ وہ اپنے اختیار سے مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. پوری امت اگر جمع ہو جائے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے تو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نفع کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہو. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر سارے کے سارے لوگ, امت کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں, آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں سوائے اس نقصان کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ رکھا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خوف بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے دل کے اندر, غیر اللہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کہ